دیکھو آخرت کی جو نجات ہے وہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بھئی کمزور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو نکال کے جنت میں داخل فرما دیں۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ دو جماعتوں، دو طبقوں سے پھیلا ہے، ایک تاجروں کی جماعت، دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں خوبیاں نہیں ہیں، مسلمانوں کی برائی کرتے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بہت سی خوبیاں الحمدللہ آج بھی مسلمان میں ایسی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، لیکن اس میں سے بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو کم ہوتی جا رہی ہیں، یہ بھی فکر کی بات ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہیں بہت سی خوبیاں ماشاءاللہ جو دوسروں میں نہیں ہیں مسلمانوں میں۔ لیکن دوسری طرف کچھ کمیاں ایسی ہیں جو جس میں ہم دوسروں سے بہت ہمارا حال خراب ہو گیا۔ اب آج کل ناجائز تعلقات، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے۔ ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ مسلمان غلبہ حاصل کر لیں، ارے تو اپنے پڑوس کی، اپنی بہنوں کی عزت کا تو محافظ نہیں ہے، تو ان کا ڈاکو بنا ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوس کے گھر کی عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ میں کہتا ہوں بھائی کون سا نکاح سنت کے مطابق ہے؟ کیا معیار ہے؟ بھائی بخار دیکھنا ہے تو تھرمامیٹر لگاؤ تب معلوم ہوگا نا۔ وہ تھرمامیٹر کیا ہے معلوم ہے؟ جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے مطابق ہے، اور جتنا زیادہ بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے خلاف ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے پوڑیاں نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں غلو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ آپ سمجھیں گے مولانا تقریر کے جوش میں بول دے رہے ہوں گے، بلکہ نہیں، 100% حق بول رہا ہوں الحمدللہ۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے مفتی سید معین الدین صاحب زیدہ مجدو. یہ ہمارے مدرسہ عربیہ طلحہ کے استاذ بھی ہے اور الحمدللہ بچوں کو قرات کی کلاس بھی لیتے ہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ قرات کی کلاس ہوتی ہے اور مفتی سید معین صاحب ان کو قرات بھی سکھلاتے ہیں. اس کے بعد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. مولوی محمد فاضل صاحب زیدہ مجدو امام مسجد حاضہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے چند نعتی اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری. خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل. شفاعت نہیں ہے
تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری. قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو. کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزدا، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزدا. یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر اعظم جزا. ماشاء اللہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں سکون اور اطمینان کے ساتھ. آخر تک ہم بیٹھیں گے اور ہمارے درمیان مسجد حضرت کے صدر صاحب غوث صاحب تشریف فرما ہے. ہمارے لیے یہ بے حد خوشی و مسرت کا مقام ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان شہر حیدرآباد ہی کی نہیں بلکہ ریاست کی ممتاز و بزرگ شخصیت تشریف فرما ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی زیدہ مجدو ہے. آپ کی تشریف آوری پر ہم سب آپ کو اہلا و سہلا مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ اکابر و اسلاف کی یادگار ہے. آپ ہمارے شہر کے مشہور و معروف ادارے مدرسہ امداد العلوم کے بانی و ناظم اور روح رواں ہیں اور جامع مسجد تین پوش لال ٹیگری کے بے مثال و باکمال امام و خطیب ہے. آپ کو اللہ پاک نے بے شمار صفات و کمالات سے نوازا ہے، خاص طور پر امت کی ایمانی، اعمالی، معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں کے سدباب کا خاص ملکہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اسی طرح موجودہ حالات کے تناظر میں امت کو کس لائے عمل کی ضرورت ہے، آپ اپنے خطابات میں امت کو درد دل کے ساتھ متوجہ فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ صاحب نسبت بزرگ ہیں، آپ نے کئی اکابر سے استفادہ کیا ہے، خاص طور پر حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مرجع العلماء حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قابل ذکر ہے. آپ کا ورود مسعود پوری امت مسلمہ کے لیے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت پوری امت پر تادیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے اور ہمیں آپ کی اور سارے اکابر کی صحیح معنی میں قدردانی اور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بصد احترام حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا ہمیں اپنے خطاب عالی سے مستفید فرمائے. ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات،
صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے کام کی ہو، ہمارے فائدے کی ہو، ہمارے حالات کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس جلسے کا عنوان جو ہے اصلاح معاشرہ کا عنوان رکھا گیا ہے۔ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے اور بہت ساری باتیں اس عنوان کے تحت ذکر کی جا سکتی ہیں اور ذکر کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت جو بات ذہن میں ہے وہ عرض کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ہمارے سامنے، وہ حالات بڑے ہی نازک ہیں، اور آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے آواز بس آ جائے لوگوں کو اتنی کافی ہے۔ کولر بھی اسی لیے بند کرایا کہ زیادہ چیخ چلا نہیں سکتا میں، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آواز کی ضرورت نہیں۔ 2014 میں ہمارے ملک کا منظرنامہ تبدیل ہوا، اور اس وقت ہم لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے بالکل، اور ہم اس امید میں تھے کہ نتیجے ویسے آئیں گے جیسے ہماری توقع ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ نتیجہ ایسا آیا جو ہماری توقع کے برخلاف تھا، اور اس سے ہم کو ایک زبردست جھٹکا لگا، اور مسلمان وقتی طور پر پست ہمتی کا شکار ہوئے، اور مایوسی کی سی کیفیت ہونے لگی، اور لوگوں کی زبان پر ایک سوال تھا جو مختلف ذریعوں سے پہنچ رہا تھا، کہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے اتنی دعائیں کی، پھر حالات ایسے کیوں ہو گئے، اور نتیجہ ایسا کیوں آیا۔ بہت سے نوجوان علماء، خطباء، ائمہ، ان سے عوام پوچھتے تھے، وہ ہم لوگوں سے بات کرتے تھے کہ لوگ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی دعائیں کی گئی ہیں اور اس کے باوجود نتیجہ ایسا کیوں آیا۔ تو اس زمانے میں اس عنوان سے کچھ باتیں بار بار ذکر کی گئیں۔ اب 11-12 سال ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات نے جو رخ تبدیل کیا تھا اسی رخ پر جا رہے ہیں، اور اب ابھی کچھ نتائج ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کچھ ایسی طاقتوں نے اپنا پنجہ جما لیا ہے جو ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور بھید بھاؤ سے کام لے رہے ہیں، جن کے پاس انصاف کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ بہرحال حالات گویا ہمارے لیے اور نازک ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں
پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، ہمت اور حوصلہ مضبوط رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کریں گے کچھ نہیں اور دعائیں کریں گے، اور اس وقت جو سوال ہم نے کیا تھا کہ اتنی دعاؤں کے باوجود ایسا نتیجہ کیوں نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ دعائیں خوب جم کے کرو، کام کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا دین تو ہمارے علم میں نہیں ہے بھائی۔ اللہ میاں نے مسلمانوں سے یہ نہیں کہا ہے کہ دوسرے لوگ غلہ اناج حاصل کرنے کے لیے کھیت میں ہل چلائیں گے اور پانی سے سینچائی کریں گے، تم صرف مصلح بچھا کے بیٹھ جانا، 2-3 مہینے کے بعد تمہارے کھیت میں دھان لگ جائے گا، گیہوں لگ جائے گا، تمہارے باغ میں آم لگ جائیں گے، تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بتایا گیا ہے کہ دین میں نہیں بتایا۔ کسی سے بھی پوچھو تو کوئی بھی بولے گا کہ نہیں ایسا نہیں بتایا۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہاں جو محنت کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے، بلکہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ دنیا میں نتیجے حاصل کرنے کے لیے ایمان لازمی نہیں، اسلام لازمی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے کھیت میں تو پیداوار بہت ہوگی اور جس کے پاس ایمان و اسلام نہیں ہوگا اس کے کھیت میں ہوگی ہی نہیں یا بہت تھوڑی ہوگی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دیتے ہیں، ہر اعتبار سے نتیجے دیتے ہیں۔ ایمان پر نجات، درجات سب آخرت میں ہیں، دنیا میں بھی برکتیں ہیں ایمان کی ضرور، اس سے بالکل انکار نہیں، یقیناً۔ لیکن حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، سورہ کہف کے تناظر میں اس کے جو نکات ہیں ان کے تناظر میں ایک کہ ایمان و مادیت کا معرکہ، تو اس میں حضرت نے یہی بتایا کہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے پاس تو صرف مادیت اور اسباب ہے، اور مسلمان اگر اسباب کے ساتھ ایمانی طاقت کو ملا لیں گے تو پھر مسلمانوں پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ مسلمان صرف اسباب سے بھی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، مسلمان کے لیے ضروری، دوسرے لوگوں کے لیے معیار الگ ہے، وہ صرف اسباب کی محنت سے دنیا میں جتنے نتیجے مل سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے دنیا میں بھی نتائج حاصل کرنے کے لیے ایمانی طاقت بھی ضروری ہے، لیکن صرف اور صرف ایمانی طاقت ہو یہ بھی نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا اس کے ساتھ اسباب کی قوت بھی ہو۔ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی ان کے مد مقابل میں نہیں رہتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو پہلو عرض کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو دنیا میں جو کام کرے گا وہ نتیجہ پائے گا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے کو نہیں بدل رہے ہیں۔ یہ جو سوال ہے کہ اتنی دعاؤں کے باوجود ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک تاجر نے سوال کیا حضرت سے کہ حضرت اتنی دعائیں کر رہے ہیں مگر مسلمانوں کے حالات نہیں بدل رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ رمضان میں جگہ جگہ تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، ختم قرآن ہو رہے ہیں،
حرمین شریفین میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دینی اجتماعات میں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مگر پھر بھی مسلمانوں کے حالات نہیں بدلتے۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اصل میں کپڑوں کا کاروباری ہوں، مگر اب کچھ نہیں کرتا، کاروبار میں نے بچوں کے حوالے کر دیا ہے، آرام سے رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ بچے آپ کے دکان اندر کر رہے ہیں، یعنی گھاٹے میں لے جا رہے ہیں، تھان لے جا کے پیچھے سے الگ بیچ لیتے ہیں، کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو سمجھاؤں گا، بجھاؤں گا۔ سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی ہو سکے کوشش کروں گا، اگر پھر بھی نہیں وہ سدھرے وہ تو کان پکڑ کے ان کو نکال دوں گا، نوکروں کو رکھ کے اپنی دکان چلا لوں گا۔ حضرت نے فرمایا آپ نے ان بچوں کو نکال دیا، بچوں کے چچا اور ماموں جو آپ کے برابر کے ہیں وہ آئے اور انہوں نے سفارش کی کہ جانے دو، بچوں کو دکان میں بٹھا لو۔ نانا دادا آئے جو آپ سے بڑے ہیں، انہوں نے بھی سفارش کی کہ جانے دو، بچوں کو دکان میں بٹھا لو۔ محلے کے امام صاحب آئے، انہوں نے بھی سفارش کی جو دینی اعتبار سے بڑے ہیں کہ جانے دو، بچوں کو بٹھا لو۔ تو کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ واہ صاحب کیسے بٹھاؤں گا میں، بچوں نے خود تو نہیں کہا کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو چچا ماموں نانا دادا امام صاحب کے بولنے پہ بچوں کو غلے پہ کیسا بٹھاؤں گا میں؟ تو حضرت نے فرمایا بھئی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا اور سمجھا دیجئے کیا ہے مطلب؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جیسے بچوں نے خود ارادہ نہیں کیا اپنے کو تبدیل کرنے کا، تو آپ ان کو دکان پہ نہیں بٹھاتے، ایسے ہی دعائیں کرنے والے دعائیں کر رہے ہیں مگر امت اپنے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیسے ان کو دنیا میں اختیار اور اقتدار دیا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو سیٹ پہ بٹھایا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو گدی پہ بٹھایا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو غلے پہ بٹھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ حضرت ہے۔ دنیا میں جو نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے ضابطے ہیں اور ان ضابطوں کے حساب سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ دنیا میں جو انفع ہوتا ہے، زیادہ نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو نفع پہنچانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہی مثال، اسی کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ دکان میں نوکر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیٹا آیا، وہ بیٹا جس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، تو باپ پوچھتا ہے بھئی کیوں آئے؟ کچھ پیسے چاہیے؟ یہ لو 2000 روپے، جاؤ یہاں مت بیٹھو دکان میں۔ اچھا، بیٹے کو تو نکال دیا، نوکر کو بٹھائے ہوئے ہیں آپ، نوکر کو باہر نہیں کرتے آپ؟ جی ہاں، نوکر کو باہر نہیں کر رہا ہوں، تم کو باہر کر رہا ہوں، تم باہر جاؤ کیونکہ مجھے دکان چلانا ہے، تم کو بٹھا کے اپنی دکان کو آنچ نہیں لگانا ہے، باہر جاؤ۔ بیٹا محبوب ہے یا نوکر محبوب ہے؟ بیٹا محبوب ہوتا ہے نا، مگر کیا کریں، بیٹے میں تجارت کو کا فائدہ بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نوکر کام کا ہے تو نوکر کو رکھ لیا، بیٹے کو باہر بھیج دیا، اس کو چاہیے تو 4 پیسے دے دیے، بھائی یہ پیسے لے جا یہاں سے، مگر یہاں مت بیٹھ، یہاں مت بیٹھ، یہاں تو وہ بیٹھے گا جو کام صحیح کرے گا، تجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ تو ایسے ہی دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں جن کے اندر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آج صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے اندر سے یہ افادیت
اور یہ صلاحیت مسلمان نے مجموعی طور پہ کھو دی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو پیچھے کر دیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں تو اپنے کو بدلنا پڑے گا، اپنے کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، برسوں ہم نے حضرت سے فائدہ اٹھایا، بہت خاص شخصیت تھی، اور بچپن سے ہم ان کو دیکھتے رہے۔ چند سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا۔ بڑی قیمتی نصیحتیں فرماتے رہتے تھے ہر وقت۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ دو جماعتوں، دو طبقوں سے پھیلا ہے، ایک تاجروں کی جماعت، دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ عقائد اور عبادات انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد اور اخلاق باطن سے تعلق رکھتے ہیں، معاملات اور معاشرت ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ زیادہ تر دین جو پھیلا ان 2 طبقوں سے پھیلا ہے، تاجروں سے اور اولیاء اللہ سے۔ کیسے؟ تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو معاملات کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے معاملات کی وجہ سے، ان کے کیریکٹر اور کردار کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ہم نماز کتنی اچھی پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے کوئی اسلام میں نہیں آتا۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت ایک بات اور فرمایا کرتے تھے کہ میٹرک میں اگر 10 پیپر ہیں، مثال کے طور پہ 10 میں سے کوئی 9 میں پاس ہو جائے اور 1 میں فیل ہو جائے تو میٹرک پاس کا سرٹیفکیٹ ملے گا کیا اس کو؟ نہیں ملے گا۔ 9 میں 90 پلس رہے پھر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ 9 میں 90 پلس ہے اور وہ یہ بولے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ صاحب دوسروں کو جن کو آپ نے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ان کے ٹوٹل نمبر میرے سے کم ہیں، میرے ٹوٹل نمبر ان لوگوں سے بہت زیادہ ہیں، آپ نے 40 لانے والوں کو تو میٹرک پاس کا سرٹیفکیٹ دے دیا، میں تو 9 میں 90 پلس لایا ہوں، خالی 1 میں کم آئے ہیں میرے، تو بھی اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ کیوں بھائی؟ دیکھو بھائی میٹرک پاس کا سرٹیفکیٹ ہونا ہے تو 10 سبجیکٹ ہیں تو 10 میں پاس ہونا پڑے گا، چاہے منیمم نمبر سے پاس ہو، 1 میں بھی فیل ہو گئے تو میٹرک پاس کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی دین کے یہ شعبے ہیں، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے۔ اب کوئی آدمی عبادات میں بہت اچھے نمبر لے آئے مگر معاملات میں اچھے نمبر نہ ہوں، معاشرت میں فیل ہو جائے، اخلاق میں فیل ہو جائے، تو اس کو کامیاب مسلمان کا سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا بھائی؟ کیسے مل سکتا ہے اس کو؟ نہیں مل سکتا۔ کامیاب مسلمان اس وقت ہوگا جب سب شعبوں میں وہ پاس ہونے کے نمبر لائے، ورنہ کامیاب مسلمان۔ آج صحیح بات ہماری صورتحال ایسی ہے، دین کے کچھ شعبوں میں ہم بہت نمبر لا رہے ہیں اور کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں فیل ہے۔ جب اس میں فیل ہیں تو ہم پورے مسلمان نہیں بن سکتے۔ دیکھو آخرت کی جو نجات ہے وہ تو
اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بھئی کمزور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو نکال کے جنت میں داخل فرما دیں۔ مخلوق جس ایمان کو نہیں دیکھ سکے گی، سفارش کرنے والے نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال کے ڈال دیں گے۔ یہ تو اخروی نجات کا معاملہ ہے، باقی دنیاوی کامیابی جو ہے وہ صرف ایمان کے اوپر نہیں ہے، وہ ایمان کے ساتھ محنت ہے، کام ہے، وہ کام کرو گے تب سیٹ دی جائے گی آپ کو، وہ نہیں کریں گے تو سیٹ نہیں دی جائے گی آپ۔ مگر ہم لوگ اپنی غلطیوں کے اعتراف اور محاسبے کے لیے تیار نہیں، اپنی تعریفیں بہت سننے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں خوبیاں نہیں ہیں، مسلمانوں کی برائی کرتے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بہت سی خوبیاں الحمدللہ آج بھی مسلمان میں ایسی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، لیکن اس میں سے بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو کم ہوتی جا رہی ہیں، یہ بھی فکر کی بات ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہیں بہت سی خوبیاں ماشاءاللہ جو دوسروں میں نہیں ہیں مسلمانوں میں۔ لیکن دوسری طرف کچھ کمیاں ایسی ہیں جو جس میں ہم دوسروں سے بہت ہمارا حال خراب ہو گیا دوسروں سے۔ اس ملک میں بھی ہم کو عرض کرنے کا منشا اس وقت یہی ہے کہ اس ملک میں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہمیں اسلامی کردار اور کیریکٹر کو اپنے اندر زندہ کرنے کو سب سے بڑا اپنا مدعا بنانا چاہیے، اپنا موضوع بنانا چاہیے۔ ہمارے اندر اسلامی کردار پیدا ہو، اسلامی اخلاق پیدا ہوں، ہم اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کا نمونہ بنیں تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے لیے نا امیدی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میرے دوستو حالات اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے، حالات اچھے نہیں۔ ملک میں ویسے کیا کرنا چاہیے موجودہ حالات میں؟ تو وہی 2014 کے بعد میں ان علماء سے جو عمر میں ہم سے قریب ہیں یا جن سے بے تکلفی کچھ کسی درجے میں ہے، ان سب سے عرض کرتے تھے ہم کہ بھئی کوئی مسلمانوں کا لاہے عمل بننا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ خالی جلسے کرنے سے تو حالات تبدیل نہیں ہوں گے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جمعہ میں نے جتنا توفیق ہوا میں نے کچھ پوائنٹس پر گفتگو شروع کی اور کئی ہفتے میں مختلف موضوعات پہ باتیں کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اب اس کو سمیٹ کے 3 نمبر بیان کرتا ہوں میں صرف۔ نمبر 1 ہے رجوع اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لو، کیونکہ اس کے بغیر اسباب اور تدبیر بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہونا چاہیے، وہ کنیکشن اور رابطہ نہیں ہے تو دنیا بھر کی محنتیں کر لو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی نہیں کرو گے، اللہ کو نہیں مناؤ گے تو کتنا ہی بڑا جلوس نکال لو۔ ایک موقع پہ تم نے جلوس نکالا، میر عالم تالاب سے لے کے ٹینک بینڈ تک نکالا، کتنا بھی بڑا جلوس نکالو کچھ بھی نہیں ہونے والا، کسی پر کوئی رعب نہیں پڑنے والا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جب تک تم اپنے مالک کو، مولا کو راضی نہیں کرو گے، اللہ سے اپنا تعلق رابطہ مضبوط نہیں کرو گے، اس وقت تک کوئی تدبیر تمہارے کام نہیں آئے گی۔ لیکن مسلمانوں کے محلوں کا حال، چلیے اب وہ مخلوق کے ساتھ سلوک اور کردار، اسلامی اخلاق، اسلامی کردار، اس سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ عبادات کے اعتبار سے ہمارے مالک سے، مولا سے، ہمارے رب سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ تو اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی، نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا،
آج کل مسلمانوں کا ہمارا حال عجیب ہے، ہم لوگوں کا بہت ساری چیزوں پہ لڑتے رہتے، لیکن میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں یہ بات کہ یہ جو اختلاف کی چیزیں ہیں نا، یہ 10 چیزوں کو ایک مرتبہ بازو رکھ دو، بولتا ہوں 10 چیزوں میں اختلاف ہے، 10 چیزیں بازو رکھ دو، 90 چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، 90 چیزوں میں پاس ہونے کے نمبر مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، وہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو پہلے۔ یہ 10 اختلاف کی چیزوں کو بازو کر دو بھائی، چھوڑ دو، جس عالم پہ بھروسہ ہے اس سے پوچھ کے عمل کر لو، لڑو ہی مت اس میں۔ باقی 90 چیزیں جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس میں ذرا دیکھو پاس ہونے کے نمبر بھی مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ تو اب ایسے ہی نماز کا معاملہ ہے، نماز میں کس کو اختلاف ہے بھائی؟ مگر مسلمانوں کی اپنی بستیاں دیکھ لو، دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی مسجد میں آتے ہوں گے ماشاءاللہ مصلی، اور بہت سی مسجدوں میں اچھا ماحول بھی ہے ماشاءاللہ، نہیں بلکہ نہیں ہے۔ ایک صاحب اسد صاحب تھے، پتہ نہیں ہیں بیچارے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، تو وہ حمایت نگر میں رہتے تھے، سوشل ورکر تھے، اور جو ہے میرے سے کبھی کبھی ملتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ کئی سال تک روزانہ فجر الگ الگ مسجد میں پڑھتے تھے، وہ پورے حیدرآباد کی، پورے حیدرآباد کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں الگ الگ مسجدوں میں جاتے تھے، پورا شہر کا چکر لگاتے تھے انہوں، پرانا شہر نیا شہر سب۔ اور یہ ایک سروے تھا ان کے پاس، ایک ریکارڈ رکھ رہے تھے وہ، اور وہ بتاتے تھے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، یہ بتاتے۔ تو بہرحال وہ آ کے اپنا دکھڑا اپنا درد ظاہر کرتے تھے، کبھی کبھی ملتے تھے مجھ سے، بولتے تھے کہ میں ہر روز ایک الگ مسجد میں جاتا ہوں، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر کی یہ حالت ہے، یہ صورتحال۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں جلسے کے بعد ایک صاحب ملے، بولے میں حیدرآباد میں پرانے شہر میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے، رات بھر بیٹھ کے چبوتروں پہ باتاں کرتے رہتے، اذان کے قریب اٹھ کے گھر میں چلے جاتے۔ میں بولتا ہوں ضرور چلو بھائی ذرا 5 منٹ نماز تو بھی پڑھ لو، بولے تو بھی مسجد میں نہیں آتے، اور ہمارا محلہ 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے، مگر ہمارے محلے میں امام صاحب کے پیچھے فجر میں صرف 6 نمازی رہتے، 6 نمازی رہتے۔ جمعہ کا بھی موضوع ہے، جمعہ ہمارے کو وہاں پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، ہریانہ میں پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، یو پی میں پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، بہت کچھ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم صحیح بھی ہوں گا احتجاج ہمارا، ہو سکتا ہمارے اوپر زیادتی بھی ہو رہی ہوں گی، مگر اب آپ کا گولکنڈے کا ہی علاقہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا بھرپور 90 سے زیادہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ جمعہ کا 1 گھنٹہ دکھتا ہے کہ آج جمعہ ہے، 1 گھنٹہ۔ ابھی کوئی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے چور بدماش لیڈر کی موت ہو جائے تو تم کالی جھنڈیاں لگا کے محلہ بند کر دو گے، دکان بند کر دو گے۔ وہ جو لینڈ گرابر ہے، وہ جو زندگی بھر معمول وصول کرتا رہا، لوگوں کو لوٹتا رہا، وہ بھی مر جائے تو اس کا فوٹو لگاؤ گے، کالی جھنڈی لگاؤ گے، دکانیں بند کر دو گے، بازار بند کر دو گے۔ تم اللہ کے لیے 1 گھنٹہ جمعہ دکھتا ہے تمہاری آبادی میں کہ آج جمعہ ہے بھائی مسلمانوں کا؟ یہ جو جمعہ کے الگ الگ اوقات ہیں، یہ شریعت کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتے، ہو جاتا ہے جمعہ، مگر شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جمعہ ایک وقت میں ایسا ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ معلوم ہو کہ یہاں جمعہ ہے، اس وقت کوئی اور مصروفیت نہیں۔ اچھا 1 گھنٹہ کاروبار، گوشت کی دکان بند ہو جائے، ترکاری کی دکان بند ہو جائے، کرانہ اسٹور بند ہو جائے، اور جو بھی ہمارا شاپ ہے، ہماری دکانیں 1 گھنٹہ ہفتے میں بند ہو جائے تو مر جائیں گے ہم لوگ؟
بھوکے مر جائیں گے کیا؟ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا لاس ہو جائے گا. کیا ہوگا بولو؟ 1 گھنٹہ بند رہو تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بھی جب پوری آبادی کو ہی معلوم ہے کہ جمعہ ہے، یہ وقت پہ دکان بند رہتی ہے، تو کوئی بھی نہیں آتا. 1 پیسے کا بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے انشاءاللہ ہماری اپنی آبادی میں. مگر ہمارے اندر اتنی ایمانی حرارت نہیں ہے کہ ہم ایک جمعہ صحیح طریقے سے قائم کریں. انہیں جا رہا خطبہ ختم ہوتے وقت، نماز شروع ہوتے وقت سلام پھیرتے ہی بھاگ رہا. نہ پہلے کوئی ذکر اذکار، نہ سورہ کہف کی تلاوت، نہ درود شریف کا اہتمام، نہ سنتوں کا اہتمام. پھر انہیں دکان پہ گیا، انہیں اٹھ کے بھاگ رہا. کیا ہے؟ جمعہ ہے، جمعہ کی شان. فجر، اب فجر دیکھ لو کیسی ہے فجر. کچھ مسجدوں میں ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، زیادہ رہتے ہیں نسبتاً لوگ، کہیں 2 صفیں، کہیں 4 صفیں، کہیں 6-8 صفیں بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ بھی اگر مغرب سے تقابل کر کے دیکھیں گے آپ تو بہت کم ہے. میں عرض کرتا ہوں بھائی جتنا مغرب میں دکھ رہے ہیں اتنا فجر میں دکھے تو جب سمجھو کہ ہم واقعی نمازی بنے. تو یہ ہماری نماز کا حال ہے. فرائض روزے کے متعلق، میں حیدرآباد میں ہی پیدا ہوا. ورنگل ضلع کا ایک گاؤں ہمارے ماں باپ کا اصل وطن ہے، مگر ہماری پیدائش حیدرآباد میں ہوئی. تو حیدرآباد میں ہی پلے بڑھے، بچپن میں دوستوں میں رہے. میرے کو چند سال پہلے جب بچے یہ بولے کہ پرانے شہر میں بہت سے اچھے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے، تو میں بچوں کو بولا سب غلط بات ہیں میاں، کون بولے تمہاروں کو؟ کیسا ہوتا ہے ایسا؟ مسلمان بچے روزہ نہیں رکھتے کیا؟ نہیں نہیں ایسی ہے، آپ معلوم کر لو. نہیں سب بیکار باتیں ہیں، آپ معلوم کر لو. بولے بچے بول کے خاموش ہو گئے. پھر چند دنوں کے بعد جب مجھے حالات معلوم ہوئے تو میں بھی حیرت میں رہ گیا، افسوس ہوا. معلوم ہوا کہ واقعتاً ایسا ہے کہ مسلمانوں کی خالص آبادیوں کے اندر ہٹے کٹے نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں رکھتی ہے. کیسا مسلمان ہے بھائی؟ نماز جس کی زندگی میں نہیں، روزہ جس کی زندگی میں نہیں، فرائض جس کی زندگی میں نہیں، کیسا مسلمان؟ محرمات کو دیکھو، گناہوں کو دیکھو. سود میں مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت لڑ رہے ہیں. ہم لوگوں کا حال ہے رتی چھانتے ہتی نگلتے. ایک دوسرے کو نامہ رکھے ہوئے ہیں مسلک کے اعتبار سے، مکتب فکر کے اعتبار سے، اور ایک دوسرے کو دینی مسلک کے نام پہ گالیاں دینے میں بھی ہم کوئی شرماتے نہیں ہیں. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو، تانے دیتے رہو، چباتے رہو کچھ نہ کچھ. بھائی اصل دین کہاں ہے؟ سودی معاملات، سودی قرض، اس میں مسلمانوں کی بستیاں ڈوبی ہوئی. اب آج کل ناجائز تعلقات، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے. ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ مسلمان غلبہ حاصل کر لیں. ارے تو اپنے پڑوس کی، اپنی بہنوں کی عزت کا تو محافظ نہیں ہے، تو ان کا ڈاکو بنا ہوا ہے. تیرے ساتھ کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا مگر تو کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرا دے. پوچھا گیا ثم ای، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوس کے گھر کی عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالے. یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ. ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. ثم
قیل ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک۔ تو بھائی یہ ہمارا حال ہے اللہ سے تعلق کے معاملے میں، دین پر بنیادی طور پر عمل کرنے کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں، تو کیسے اللہ کی نصرت مدد ہمارے شامل حال ہوگی؟ اب رہ گئی اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کی بات۔ تو بھائی بات ہوتے تو بہت ہیں، اللہ نے موقع دیا پھر کبھی کہیں گے، ابھی اس وقت مختصر باتیں ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں میں شادیوں میں کہ شادیاں سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، ہم مسلمان واقعی شادیوں میں اسلام پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں بولتا ہوں کب معلوم ہوگا کہ واقعی مسلمان جو ہے وہ شادی اسلام کے مطابق کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے؟ تو شادی میں چونکہ میرا موضوع ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی، جب سے پڑھ کے آیا میں اس وقت سے اس موضوع پہ عرض بھی کرتا ہوں، اور حسب توفیق اللہ نے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ایسے دوستوں کی بھی جماعت ملی جو الحمدللہ مضبوطی سے عمل جنہوں نے کیا الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں بھائی کون سا نکاح سنت کے مطابق ہے؟ کیا معیار ہے؟ بھائی بخار دیکھنا ہے تو تھرمامیٹر لگاؤ تب معلوم ہوگا نا، یا خالی اندازے پہ ہاتھ رکھ کے آپ بولتے جائیں، ایک بولے گا 100 ہے، دوسرا بولے گا 102 ہے، تیسرا بولے گا 104 ہے، تو بولیں گے کہ بھئی یہ بحث مت کرو، ذرا تھرمامیٹر بازو میڈیکل ہال سے لاؤ، بھئی ذرا لگاؤ، ابھی 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ ٹیمپریچر کیا ہے۔ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا؟ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ تھرمامیٹر، وہ آلہ کون سا ہے جو آلہ لگا کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ نکاح سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ حضرت تشریف لائے اس میں، مولانا نے بیان کیا اس میں، پیر صاحب نے شرکت فرمائی، امیر صاحب نے شرکت فرمائی، فلانے نے دعا کی۔ میں کہتا ہوں یہ سب دھوکے ہیں دینداروں کے، سب دینداروں کے دھوکے ہیں یہ۔ وہ تھرمامیٹر کیا ہے معلوم ہے؟ جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے مطابق ہے، اور جتنا زیادہ بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے خلاف ہے۔ مسجد میں کر لو، اجتماع میں کر لو، حضرت آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، کوئی آ جائے، اگر تم نے لڑکی والوں کو نچوڑا ہے تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے طریقے پر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خلاصہ اگر جاننا چاہو تو وہ یہ ہے کہ ان کے طریقے میں لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ اب اس کو میں آپ کو دلائل سے کیا سمجھاؤں، آپ کو حالات سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آج اگر جدہ میں، ریاض میں، دمام میں کوئی بوڑھا شیخ ہو اور اس کی 10 بیٹیاں ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا حال رہے گا اس کا؟ ذرا سمجھو میری بات کو۔ اور اگر حیدرآباد میں، گولکنڈے میں یا پتپورے میں کوئی بوڑھا باپ ہو اور اس کو 10 بیٹیاں ہوں تو کیا کرے، کیا حال رہے گا؟ بولو میرے کو اور سوچ لو۔ میں بہت باریک پیچیدہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت موٹی سمجھ میں آنے والی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ حیدرآباد میں کسی بوڑھے باپ کی 10 بیٹیاں ہوں، میں تو بولوں گا جنازہ ہی نکل جائے گا اس کا۔ اور ایک واقعہ مطلب ذکر کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، مگر کیا کروں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میں، کہ کسی اور نے بتایا نہیں، میں نے اخبار میں پڑھا کہ چار مینار کے پاس کے علاقے میں ایک لڑکی غلط مصروفیت میں پکڑی گئی، تو اس سے اخبار والوں نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے، تو اس چکر میں کیوں آئی؟
تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں میرا باپ نابینا ہے اور میری بہت ساری بہنیں ہیں، اور جب تک میں یہ نہ کروں تو ان کے پیٹ کی آگ بھی نہیں بجھ سکتی، ان کو کون کھلائے گا؟ باپ میرا نابینا ہے اور میری بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے میرا، تو لہٰذا ان کے گھر میں اپنی بہنوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ آپ اس کو برا بولو گے یا جی اگر صحیح بات کہو تو اپنے آپ کو مارو تھپڑ، اس بچی کو مت مارو، اپنے آپ کو دو۔ مجرم وہ ہے یا ہم ہیں؟ اچھا آپ دوسری طرف تصور کیجئے، جدہ میں، ریاض میں، دمام میں کسی باپ کو 10 بیٹیاں ہوں، کیا ہوگا؟ فکر ہوگی، گھلے گا، بیمار ہوگا، پریشان ہو کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گا۔ جاؤ جا کے پوچھو، 10 لڑکیوں کا مہر وصول کر کے انتہائی مالدار بن جائے گا۔ مسجد میں بیٹھ کے پڑیاں نہیں چھوڑ رہا ہوں میں، غلو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ آپ سمجھیں گے مولانا تقریر کے جوش میں بول دے رہے ہوں گے، بلکہ نہیں، 100% حق بول رہا ہوں الحمدللہ۔ آج اگر جدہ، ریاض، دمام میں کسی بوڑھے باپ کی 10 بیٹیاں ہوں تو ان 10 بیٹیوں کا اتنا تگڑا مہر ملے گا اس کو کہ ان 10 بیٹیوں کے مہر کی وجہ سے وہ دولت مند بن جائے۔ وہ ہے اسلام کا نمونہ۔ اس لیے وہ دلائل جو آپ ہر ایک کو سمجھائے نہیں جا سکتے، وہ کیا سمجھاؤں آپ کو میں؟ آپ کو دو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود 2 منظر دکھا رہا ہوں، ایک ہندوستان اور بر صغیر کا اور ایک عرب کا۔ تو اصل اسلام حضرت آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، مسجد میں ہو جائے، مسجد مستحب ہے جی، فرض و واجب نہیں ہے۔ جو فرض و واجب ہے وہ یہ ہے کہ کسی پہ بوجھ مت بنو۔ مولانا عاقل صاحب پڑھا کرتے تھے یہ شعر، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو ایسی ہنسی نہ دے۔ تو بہرحال اصل بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے یہ کچھ تمہید سمجھانا پڑا آپ کو مجھے۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمان شادی کے معاملے میں مسلمان اس وقت ہوگا جب اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، اس ملک کے غیر مسلمہ یہ بولنا، ارے مسلمانوں کنے تو بیٹی کی شادی کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، اس دن ہم مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولنا، تقریر کرنے والا نے بولنا، ہم آپ نے بولنا، اس ملک کے ہندو یہ بولنا، ارے مسلمان کے نزدیک تو ایسا طریقہ ہے، ان لوگوں کے نے بچی والے کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ جس دن اس ملک کے غیر مسلم یہ بولیں گے، اس دن سمجھو کہ شادی کے معاملے میں ہم مسلمان بنے ہیں، ورنہ سوائے قاضی صاحب کے خطبے کے باقی سب ہندوانہ ہے، باقی سب ہندوانہ۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ تقریروں سے لٹریچر چھاپ لیے بہت زیادہ تو اسلام پھیل جاتا، تقریراں بیانہ بہت کر لیے تو اسلام پھیلتا۔ اصل چیز کیریکٹر اور کردار ہے، وہ کیریکٹر اور کردار زندہ کرو تب پھیلے گا اسلام۔ اور یہی ایک بات نہیں ہے، اور بھی کئی چیزیں۔ جس دن اس ملک کے غیر مسلم، اس ملک کے آفیسر، اس ملک کے حکمران، ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے یہ بولیں کہ مسلمان کے محلے میں کرنٹ کی چوری نہیں ہو سکتی، بھائی مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے مگر کرنٹ کی چوری نہیں کر سکتا،
مسلمان چراغ جلا کے زندگی گزار لے گا مگر کرنٹ کی چوری نہیں کر سکتا مسلمان. اس دن سمجھو تم مسلمان ہوئے. اور اگر دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ مسجد کے لیے بھی کرنٹ کی چوری کرتا ہے تو چاہے ہماری داڑیاں لمبی ہو جائیں، ہمارے کرتے لمبے ہو جائیں، ہمارے لباس اجلے ہو جائیں، ہم اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے. ہم اسلام کا نمونہ نہیں ہیں. ہم نہیں، اس ملک کے آفیسرز یہ بولیں یہ مسلمانوں کا ایریا ہے، مسلمانوں کے ایریے میں کرنٹ کی چوری نہیں ہو سکتی بھائی، کیونکہ یہ مسلمان کا ایریا ہے. سمجھو اس دن مسلمان ہوئے ہم. اور اگر ایسے مسلمان نہیں بننا چاہتے تو پھر یاد رکھو کہ کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. ابھی بقرعید ہے، آج جمعہ میں بھی عرض کیا میں نے، صفائی ستھرائی اسلام کا حکم ہے. ہماری بھی بہت غلطی ہے، چاہے ہمارا محلہ ہو، چاہے ہم غیروں کے ساتھ رہتے ہوں، خون بہا دیں، پوری گلی کو پریشان کریں، ہم فضلہ نالی میں پھنسا دیں، سب لوگوں کا مین ہول جام کر دیں، ہم کچھ بھی کریں، ہم مسلمان ہیں صاحب. صحیح بات یہ ہے کہ ہماری بہت غلطیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں ہماری. ہم اگر خالص مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں تب بھی ہم احکام شریعت کے پابند ہیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. حتی الامکان ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی سڑک پہ نہ بہے، خون نہ بہے، غلاظت نہ بہے. جیسے ہم جنازوں میں اہتمام کرتے تھے اب تو کم ہو گیا. کیوں کرتے تھے؟ وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا کہ گڑھا کھود کے پانی اس میں لے جاؤ، وہ صرف اس لیے کرتے تھے کہ راستہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، لہٰذا ایک گڑھا کھود کے اس میں پانی پہنچا دیتے تھے. اب جو طریقے ہیں وہ اختیار کرو، پرنیاں خریدو، پاکٹ خریدو، پیسہ خرچ کرو، 1000-2000 خرچ ہوتے ہیں، خرچ کرو، اور جو پھینکنے کا اس کو صحیح طریقہ ہے، ٹھکانے لگانے کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو ٹھکانے لگاؤ، نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ. اور پھر بالخصوص اگر ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. ابھی بھی ایک ساتھی آئے ہمارے، بولنے لگے کہ ہمارے محلے میں، حالانکہ بعض غیر مسلموں یہ بولنے لگے بعض غیر مسلم ایسے ہیں ہمارے پاؤں پڑتے ہیں بھائی، مگر ہمارے محلے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ بھائی لوگوں کے سامنے ہی بڑے جانور ذبح بھی کر رہے ہیں، گندگی بھی پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اسی محلے میں اسی گلی میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں. ہمیں کوئی لحاظ ہی نہیں، احساس نہیں، ہم تو دادا گیری کر رہے ہیں. میں خود ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایصال ثواب کی تقریب کر رہے تھے گھر میں، اور جو ہے وہ قنات وغیرہ باندھ کے رسی لگی ہوئی تھی ڈیرے کی، تو ایک چھوٹی کار آئی، ماروتی جیسے چھوٹی کار ہوتی ہے غیر مسلم کی، اور وہ کار والا جو ہے وہاں سے گزرنا چاہتا تھا، اور جگہ بھی تھی، اتنی جگہ تھی کہ وہ کار والا گزر سکتا تھا، مگر وہاں آیا تو اتنے گالیاں دیے اس کو، ہمارے بھائیاں کچھ پوچھو، اتنے گالیاں دیے، پھر پلٹا کے لے کے بیچارہ چلے گیا. اب اس کے دل میں کیا آئے گا؟ آپ اسلام پیش کر رہے ہیں، اسلام کا نمونہ ہے آپ کا. تو بہرحال میرے دوستو بس وقت ہو گیا، آپ کے پاس 8:30 کی نماز ہے، نماز انشاءاللہ وقت پہ ہی پڑھیں گے. بس جو باتیں ہو گئیں وہ کافی ہے. بس بہت سے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ طے کر لو، عزم کر لو، اور عمل سے تبدیلی ہوگی، خالی باتوں اور تقریروں سے تبدیلی نہیں ہوگی. اس بات کا ارادہ کر لو کہ ہم داعی بنیں گے اور دعوت اپنے عمل سے دیں گے، اپنے اسلامی اخلاق سے، اپنے اسلامی کردار سے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں،
اور اللہ کے دین کا نمونہ اپنے اخلاق اور کردار سے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کو مناسب جوڑ عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد کے در پہ ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔